عید الاکبر کہا، یہ سب سے بڑی عید، یا اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا، اللہ اکبر، عید الاکبر، اس سے بڑی کوئی عید نہیں ہے ڈیسٹینی بدلنے کے لیے، تقدیر بدلنے کے لیے، اس سے بڑا دن نہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ کرنا کیا ہے، what we have to do on عید الغدیر، how to celebrate عید الغدیر۔ انشاءاللہ یہ میری ٹاپک ہے، اور 40 منٹ پڑھوں گا، 40 منٹس، پھر مغرب کا وقت ہو جائے۔ I'll try my best کہ جتنے میسیجز دے سکتا، اس لیے کہ یہ جشن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے بھی، کہ جن جن لوگوں نے آج کے جشن کو سپانسر کیا ہے ان کے مرحومین کو عید الاکبر کی وہ فضیلت، وہ رحمت، وہ برکت ملے گی کہ آپ تصور نہیں کرنا کہ یہ عید کتنی بڑی عید۔ میں نے اپنی تقریر کا آغاز ایک ایسی آیت سے کیا کہ جو عام طور پہ بہت کم پڑھی جاتی۔ قرآن مجید میں 6500 آیتیں ہیں، 114 سورے، آپ کسی آیت کو اٹھا کے دیکھو، اللہ نے کہیں نہ کہیں اس کا تذکرہ کر کے کچھ تفصیل بیان کی، لیکن اس آیت میں کوئی تفصیل نہیں۔ اللہ کہہ رہا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کہ میرے حبیب جو ہم نے تم سے کہا ہے وہ کہہ دو۔ کیا کہہ دو؟ پورا قرآن اللہ نے جبرائیل کے ذریعے نازل فرمایا، پورا قرآن جبرائیل کے ذریعے نازل ہوا، لیکن اس حکم کے لیے، اس ولایت کے حکم کے لیے، اس آیت کے حکم کے لیے اللہ نے جبرائیل کو ذریعہ نہیں بنایا، بلکہ اللہ کے رسول کو، اپنے حبیب کو مقام خواب و قوسین بلا کر راز حکم دیا، ڈائریکٹ حکم دیا کہ اے میرے حبیب اس پیغام کو پہنچا دو۔ تو دنیا کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ آیت کا حکم اتنا امپورٹنٹ کہ پورا قرآن تو اللہ نے جبرائیل کے ذریعے نازل فرما رہا، لیکن اس آیت کے لیے، حکم کے لیے کوئی حکم جبرائیل کو ذریعہ نہیں بنا رہا، بلکہ اللہ کے رسول کو ڈائریکٹ معراج پہ بلا کر۔ معراج ایکچولی جو ہے دو چیزوں کا نام ہے، ایک ولایت علی کا حکم دیا گیا اور نور فاطمہ دی گئی، آل دا وے، یا زمین سے آسمانوں میں بلایا، عرش الہی پہ بلایا، مقام خواب و قوسین تک لے کر گئے، سدرہ سے گزرتے ہوئے اس جگہ پہ گئے رسول کے جہاں پہ کوئی گیا ہی نہیں تھا، اللہ سے ملاقات کر کے گفتگو کی، دوران گفتگو اللہ نے یہ حکم دیا کہ ولایت علی کا اعلان جب بھی میں تم پر اشارہ کروں گا تم علی کی ولایت کا اعلان کر دینا۔ آپ سوچو، اسی طرح دوسری ایک آیت ہے کہ یا جو غدیر خم کی آیت ہے جو غدیر میں آئی ہے۔ غدیر کیا ہے؟ ابھی میں آپ کو بتا تھا، 10 ہجری، فرسٹ اینڈ لاسٹ حج آف پروفٹ، اسلام آنے کے 22nd ایئر تھا، اللہ کے رسول تبلیغ کر رہا تھا، اور تبلیغ کر کے اللہ کے رسول جب اس سٹیج پہ پہنچا کہ مکہ فتح ہو گیا، کعبہ کنٹرول میں آ گیا، اور اس کو صلح حدیبیہ ہو گئی، سارے عرب میں اسلام کا چرچا ہو گیا، اللہ کے رسول 22 ایئرس اپنی پریچنگ کے ساتھ، تبلیغ کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے کے بعد فرسٹ اینڈ لاسٹ حج، اللہ کے رسول کا یہ پہلا حج اور ان کی زندگی کا آخری حج، اور انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ اب میری واپسی ہونے والی ہے، میں اس دنیا فانی سے جانے والا ہوں۔ میں ایک ہسٹری بتا رہا آپ کو غدیر کی، اور ایک چیز یاد رکھو، غدیر سب سے بڑی عید۔ آج ہم میں اور عام مسلمانوں میں ڈیفرنس کیا ہے؟ صرف غدیر کا ہے۔ اتنی بڑی بات بول رہا، ایک جملے میں بول رہا، تمام اسلامک فرقے جتنے ٹرائبز ہمارے اسلام میں، جتنے مذہب ہے اسلام، صرف شیعہ مذہب تو نہیں، کئی ہیں، تو جتنے مذہب ہیں، جتنے فرقے ان میں اور شیعہ فرقے صرف ایک ڈیفرنس ہے۔ میں بہت احتیاط سے پڑھ رہا، میرا جشن لائیو جا رہا، پوری دنیا سن رہی ہے اہل بیت چینل کے تھرو، تو میں یہ بول رہا کہ پورا میں ایک ہی فرق ہے غدیر کا۔ اگر آج مسلمان غدیر کو مان لے تو ہمارا ان کا کوئی جھگڑا ہی نہیں۔ غدیر کا مطلب امام کی ولایت کو ماننا، غدیر کا مطلب علی کو بلا فصل مان۔ ہمارے میں اور دوسروں میں فرق یہ ہے کہ ہم امام علی کو بلا فصل مانتے اور عام مسلمان بلا فصل نہیں مانتے۔ بات کو یہاں 1 منٹ کے لیے روکتا، میں روک کے شیخ مفید کا ایک واقعہ پڑھتا۔ دیکھو دوستو، اچھا یہ ایک بات اور بتا دوں، تمام اہل سنت کی بڑی بڑی کتابوں میں اگر آپ کو کوئی ریفرنس چاہیے، میں 40 منٹ میں ریفرنس نہیں دے سکتا، بٹ میں اتنا اوپنلی بول رہا اہل بیت چینل پہ کہ if you need any reference of غدیر، میں جو پڑھ رہا میں شیعہ کتابوں سے نہیں پڑھ رہا، میں تمام مسلمانوں کی کتابوں سے پڑھ رہا۔ اگر آپ کو کوئی ریفرنس چاہیے غدیر کا تو تمام مسلمانوں کی جو بڑی کتابیں ہیں ان ساری کتابوں میں غدیر کا ریفرنس ہے، غدیر کا واقعہ موجود ہے۔ ان کو سب نے یہ ایکسپٹ کیا کہ اللہ کے رسول نے امام علی کو میدان غدیر میں ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا مولا علی اس کا مولا ہے۔ یہ تمام واقعات اہل سنت کے مسلمان بھائیوں کے تمام کتابوں میں موجود ہے۔ if anybody need reference، میں اتنا اوپنلی بول رہا ہے اہل بیت چینل کے تھرو، جو مجھے سن رہا پوری دنیا میں، کہ if you need any reference I can provide you، send me the WhatsApp،
send me WhatsApp through Ahl Bayt, no problem, I'll send you the complete references کہ کون کون مسلمانوں کی بڑے بڑے کتابوں میں غدیر کا واقعہ موجود ہے. یہ صرف شیعہ کتاب نہیں, شروع سے جو جھگڑا ہے, شروع سے جو ڈیفرنس, میں تو ڈیفرنس بولتا, جو شروع سے جو ڈیفرنس ہے عام مسلمانوں میں, اور ہمیں میں ایک ہسٹری بتا رہا کہ ہمارے یوتھ کو پتا چلنا چاہیے کہ واٹ از غدیر, اور غدیر کتنی امپورٹنٹ عید ہے. آج اسلام نے نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک, عیسیٰ نبی سے لے کے ہمارے رسول تک, اور رسول کی پوری زندگی اگر وہ لوگ غدیر کو مان لیتے مسلمان تو نہ کربلا ہوتا, نہ آج ہمارا امام پردے میں جاتا. اتنی بڑی بات بول رہا, کربلا نہیں ہوتا, کربلا کا یہ مارکہ نہیں ہوتا, میرا مولا حسین شہید نہیں ہوتا, نہ ہمارا امام پردے میں جاتا. اگر مسلمان اس وقت مان لیتے. اللہ کے رسول نے خیبر کی جنگ کے بعد ایک بہت بڑا سرمن ہے اللہ کے رسول کا, سرکار نے یہ کہا تھا کہ اگر تم میرے جملے غور سے سننا, اگر تم میرے بعد علی کو بلا فصل مان لو, اگر میرے بعد تم علی کو اپنا وارث, میرا وارث مان لو, تو اللہ آسمان سے اور زمین سے ساری نعمتوں کو اوپر باہر نکال دے گا. لیکن وہی افسوس کہ نہیں مانا گیا. آج جو زمانے کا امام پردے میں گیا, وہ پردے میں صرف اس لیے گیا کہ مسلمانوں نے غدیر کو نہیں ایکسپٹ کیا. اب میں آپ کو شیخ مفید کا ایک عظیم پرسنالٹی 4th سینچری کے, جو کاظمین میں, اللہ ہم کو کاظمین کی زیارت نصیب ہو, وہاں پہ دفن ہے رائٹ انسائڈ دا حرم آف امام موسی کاظم علیہ السلام اور امام محمد تقی جواد علیہ السلام. شیخ مفید کا یہ مشہور واقعہ, جو وہ بہت ہی, دیکھو اس زمانے سے غدیر کے لوگ خلاف تھے. غدیر تو رسول کے بعد ہی شروع ہو گیا خلاف ہونا, سقیفہ میں لوگ جمع ہو گئے, میں اس بحث میں نہیں جاتا. دوبارہ شیخ مفید نے کی بایوگرافی میں یہ واقعہ موجود ہے, انہی کا واقعہ ہے. شیخ مفید کہتے ہیں کہ میں بغداد آیا, پلیز غور سے سننا, ویری انٹرسٹنگ چھوٹا سا واقعہ, اور کیسے انہوں نے اس کا جواب دیا تھا. He was just 18 years old. شیخ مفید 4th سینچری کا ہمارا ایک عظیم مرجع ہے. یہ وہ آدمی ہے, یہ وہ شخصیت ہے کہ انشاءاللہ محرم کے مجلسیں جو میں غدیر میں یہاں پڑھوں گا انشاءاللہ اہل بیت پہ, تو وہاں پہ بتاؤں گا کہ شیخ مفید کس کے, ان کے اسٹوڈنٹس کون ہیں. سید رضی ہے, سید مرتضیٰ ہے. سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ کو کمپائل کیا, سید مرتضیٰ جن کو علم الہدا کہا گیا, ہدایت کا علم امام علی نے کہا, ان کے استاد شیخ مفید, اور شیخ کا صدوق کے یہ شاگرد ہیں. ایک عظیم پرسنالٹی ہے, مجدد کہا گیا ان کو, کہ انہوں نے شیخ کو ایک نئی زندگی دی. شیخ مفید کی زندگی کا پہلا دن بغداد میں ایک مدرسے میں, ایک دینی مدرسے میں انہوں نے ایڈمیشن لیا, جو اپنا مدرسہ. اس کے بعد ایک دن گزرا, انہوں نے اپنے استاد جو ان کے پرنسپل تھے ان سے پوچھا. He was just 18 years old. 4th سینچری کی بات کر رہا ہوں, 4th سینچری. انہوں نے پوچھا اپنے پرنسپل سے, اپنے استاد سے, کہ یہاں پہ اور بغداد میں کون سے مسلمانوں کے بڑے بڑے مدرسے ہیں, اسکولز ہیں, کالجز ہیں. تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بغدادی یہاں کا سب سے بڑا عالم ہے, متکلم ہے, بہت بڑا عالم ہے, اور اس کے پاس 8-10 ہزار اسٹوڈنٹس ہیں. انہوں نے کہا اچھا, اور وہ عام مسلمانوں کے فرقوں سے. تو انہوں نے شیخ مفید نے کہا کہ کیا میں ان کے پاس بھی جا کے کچھ پڑھوں. انہوں نے کہا ضرور جائیے. اب سنو, فرسٹ ڈے 18 years old boy, فرسٹ ڈے وہ عبداللہ بغدادی کے مدرسے میں گئے. ویری انٹرسٹنگ واقعہ, غور سے سن. غدیر کیا پہنچے, وہ کہتے ہیں کہ 4-5 ہزار اسٹوڈنٹس تھے, بڑا میسو ہال, اور وہ بیٹھ کے تقریریں کر رہا, وہ بیٹھ کے جو ہے دینی تعلیم دے رہا, اور یہ بھی بیٹھ کے ان کا درس سنتے رہے, ان کی کلاس میں بیٹھ کے سنتے رہے. کہتے ہیں کہ آہستہ صبح سے شام تک میں خرید گیا, اس لیے بیچ میں کچھ اسٹوڈنٹس اٹھے, نئے اسٹوڈنٹس آئے. اس طرح سے صبح سے میں پہلے تو پیچھے تھا, لیکن شام تک مجھے بالکل اس کے ممبر کے قریب, تخت کے قریب مجھے جگہ. کہتے ہیں کہ شام کا وقت تھا, ابھی مدرسہ بند ہونے کو کچھ ٹائم تھا, کلاس ختم ہونے کو ٹائم تھا. بغداد کا سب سے بڑا متکلم, سب سے بڑا عالم عبداللہ بغدادی جس کا نام, وہ کہتے ہیں, یا شیخ مفید کہتے ہیں کہ میں نیا اسٹوڈنٹ, فرسٹ ڈے میرا, مجھے کوئی نہیں جانتا, میں بیٹھ کے ان کا درس سن رہا, لیکچر سن رہا. کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد جو مین ڈور تھا, وہاں پہ یہ عبداللہ بغدادی کا غلام سرونٹ, اس نے وہاں سے پکارا عبداللہ بغدادی کو, اور پکار کے کہا کہ شیخ, بصرے سے ایک آدمی آیا. بغداد اور بصرہ 600 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. آج بھی بصرہ سٹی جو ہے سی پورٹ کہلاتا. تو وہاں کے بڑے انٹرسٹنگ واقعات کا, بصرے سے ایک آدمی آیا ہے اور آپ سے وہ کچھ سوال کرنا, کوئی کوسچن ہے, and he wants to know. تو عبداللہ بغدادی نے پکار کے اس غلام سے کہا کہ یہ بتاؤ, وہ عالم ہے, ایجوکیٹڈ ہے یا جاہل ہے؟ تو غلام نے کہا نہیں مجھے نہیں معلوم, وہ کہہ رہا مجھے عبداللہ بغدادی سے بات کرنا ہے, سوال ہے. شیخ مفید کہتے ہیں میں خاموش بیٹھا دیکھ رہا. اس وقت تک ان کا نام شیخ مفید نہیں تھا, ایکچوئل ان کا نام ہے محمد ابن نعمان. پھر سنو, ان کا نام ہے محمد, ان کے باپ کا نام محمد ہے, ان کا نام محمد ہے, ان کے باپ کا نام محمد ہے, ان کے باپ کا نام نعمان. تو ایکچوئل ان کا نام جو ہے تاریخ میں محمد ابن نعمان. شیخ مفید کہتے ہیں کہ میں خاموش بیٹھا ہوا, اور میں نے دیکھا کہ ایک شخص بصرے والا جو ہے وہ سیدھا آیا ممبر کے بعد, تخت کے بعد جہاں عبداللہ بغدادی بیٹھا ہوا آیا. آ کر اس نے کہا کہ شیخ, یہ لوگ سب اسٹوڈنٹ سن رہے, وہ بیٹھا ہوا ہے جو سب سے بڑا عالم. اس نے بیٹھ کے پوچھا, یا شیخ یہ بتاؤ کہ پلیز غور سے سن, کہ واقع غدیر اور واقع غار, وہ کے والا اس میں فرق کیا, ڈیفرنس کیا؟ پھر سنو, اس کا سوال کیا تھا کہ واقع غدیر اور واقع غار میں فرق کیا؟ واقع غار اللہ کا رسول کے ساتھ ایک صحابی رسول گئے تھے غار کے اندر,
وہ واقعہ میں نہیں پڑھ. اب سب جانتے ہیں واقعہ کیا, کون گیا تھا, کیا ہوا تھا, ہجرت سے پہلے کا واقعہ, ہجرت کے وقت کا واقعہ. کب واقعہ غار میں وہ شخصیت گئے تھے رسول کے ساتھ, جبکہ اللہ کے رسول نے منع کیا تھا کوئی نہیں آنا, لیکن وہ گئے تھے. میں ان کا نام ہی نہیں لینا, نا میں بات کر رہا ہوں. اس نے پوچھا کہ جسٹ ٹیل می, آئی جسٹ وانٹ ٹو نو کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین واقعہ غدیر اینڈ واقعہ کیف. تو یہ عبداللہ بغدادی جو اس وقت کا سب سے بڑا عالم, اس نے کہا واقعہ غدیر ایک واقعہ, ایک انسیڈنٹ ہوا, رسول 400 سال پرانی بات ہے نا یہ, کا ایک انسیڈنٹ ہوا, رسول نے علی کو مولا بولا, مولا کے 1000 مانے دوست کے. اور واقعہ کیف جو ہے وہ ریالٹی ہے, حقیقت ہے. اس کے بعد یہ کہتا ہے عبداللہ بغدادی کہ ہمیشہ یاد ہے جو آنکھوں دیکھی بات ہے اور جو کانوں سنی بات. آنکھوں دیکھی بات یہ ہے کہ وہ غار میں گئے تھے, کیو میں گئے تھے رسول کے ساتھ, یہ آنکھوں دیکھی بات. اور واقعہ قدیر کانوں سنی بات. کیسے؟ رسول نے کہا مولا, اب مولا کے 1000 مانے پتہ نہیں کیا ہے. تو اس کے بعد عبداللہ بغدادی کہتا ہے جو آنکھوں دیکھی بات ہے اس کی امپورٹنس ہے, وہ اس کی ترجیح بڑی ہے. ہمیشہ جب دو ایسے واقعات آئے تو جو آنکھوں سے واقعہ ہو, دیکھا ہوا واقعہ ہے, اس پہ بلیو کرنا, کانوں سنی بات کے 1000 معنی ہو سکتے. کہتا ہے جیسے اس نے جواب دیا عبداللہ بغدادی نے, اب دیکھو 400 سال کے بعد بھی یہ ڈیفرنس, غدیر کو ہمیشہ چھپانے کی کوشش کی. تو یہ کہتے ہیں شیخ مفید کہتے ہیں میرا 18 سال کا سن ہے, 18 years old, فرسٹ ڈے ان دا کالج, فرسٹ ڈے ان دا کلاس, اور اتنا بڑا عالم عبداللہ بغدادی. شیخ مفید کہتے ہیں میں کھڑا ہوا, بالکل ایک ینگ بچہ ہے جس کو داڑھی بھی نہیں آئی پوری, کھڑے ہو کے کہا کہ یہ شیخ عبداللہ بغدادی کو ایڈریس کیا. اچھا بسے والا بھی کھڑا ہوا, اب پورے اسٹوڈنٹ کھڑے کے دیکھ رہے ہیں, نیا اسٹوڈنٹ آج ہی آیا اور اس کی اتنی ہمت کہ عبداللہ بغدادی سے سوال کر. تو اب شیخ نے کہا, شیخ مفید نے, کہ عبداللہ بغدادی ہے میرے استاد, جسٹ ٹیل می, آپ یہ بتائیے مجھے کہ آپ امام علی کو کیا مانتے ہیں, کیا بلیو ہے آپ کا. تو عبداللہ بغدادی نے کہا وہ ہمارے چوتھے خلیفہ, فورتھ خلیفہ, پلیز غور سے سنیں, وہ ہمارے فورتھ خلیفہ, مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے, ہم ان کو ایکسپٹ کرتے ہیں فورتھ خلیفہ. تو عبداللہ بغدادی نے کہا یہ بتائیے, سوری شیخ مفید نے کہا, جب اس نے کہا وی ایکسپٹ ہم ایز اے فورتھ خلیفہ, تو اس وقت شیخ مفید نے عبداللہ بغدادی سے کہا اچھا یہ بتائیے کہ اگر کوئی خلیفہ برحق, آپ کہہ رہے ہیں امام علی خلیفہ برحق تھے, سب نے ایکسپٹ کیا تھا چوتھے خلیفہ, اگر خلیفہ کے خلاف کوئی میدان میں آئے تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا. تو اس نے فوراً کہا عبداللہ بغدادی نے, آنے والے اگر خلیفہ کے خلاف کوئی آئے تو وہ کافر ہے اور مرتد, کافر ہے اور مرتد, خلیفہ کے خلاف آئے گا تو وہ کافر ہے. بس یہ کہنا, کہہ کے ایک لمحہ رک کے کہنے لگا نہیں ان لوگوں نے معافی مانگ لی تھی, انہوں نے معافی مانگ لی تھی, سوری بول دیا. تو جیسے اس نے کہا سوری بول دیا, شیخ مفید نے پلٹ کے کہا کہ ابھی آپ نے کہا آنکھوں دیکھی بات اور کانوں سنی بات, آنکھوں دیکھی بات اور کانوں سنی بات, آنکھوں دیکھی بات کا مقام زیادہ ہے, اس کو بلیو کرنا, کانوں سنی بات پہ بلیو نہیں کرنا. تو کہا کہ ان دونوں کا میدان میں آنا وہ آنکھوں دیکھی بات ہے اور معافی کا مانگنا کانوں سنی بات ہے. اب آپ کیا کہتے ہیں, بس یہ کہنا تھا. وہ ایک لمحہ رک کے کہنے لگے تمہارا نام کیا ہے, تم ہو کون. انہوں نے کہا میرا نام محمد ابن نعمان ہے. اس کے بعد وہ اندر گئے, عبداللہ بغدادی ایک لیٹر لکھا ان کے استاد کو, شیخ مفید کو, اور کہا جا کے دے دو. جب شیخ مفید کا استاد نے خط کھول کے دیکھا, مسکرائے, پوچھا واقعہ کیا, انہوں نے واقعہ بتایا. تو کہا یہ عبداللہ بغدادی کہہ رہا یہ 18 سال کا لڑکا اتنا ذہین ہے, اتنا انٹیلیجنٹ ہے, یہ اسلام کے لیے مفید بنے گا. ایک روایت یہ ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اگر واقعہ غدیر کو چھپا رہے, کیسا, کیا بول کے چھپا رہے کہ ایک واقعہ ہوا, ایک انسیڈنٹ ہوا. تو یہ غدیر ہے کیا, غدیر ہم کیوں بولتے, غدیر جو ہے مکے سے, مکہ خانہ کعبہ سے آلموسٹ 100 کلومیٹرز کے اوپر ایک کنواں تھا, ویل, خم کا ایک خم جگہ تھی, اور وہاں پہ یہ ویل تھی, اور وہاں پہ وہ ایریا کا نام غدیر بنا. غدیر خم جس کو ہم بولتے ہیں, وہ خم جو ہے ایک ویل کا نام. آج بھی اگر آپ عمرے پہ جائے, اللہ ہم کو عمرہ نصیب کرے, عمرے پہ جائے, اگر آپ انڈیا سے, پاکستان سے جدہ ایئرپورٹ پہ اتر رہے, تو جدہ سے جو میقات, اس لیے کہ خانہ کعبہ بیچ میں ہے, 4 اس کے اپنی لینگویج میں بولا 4 چیک پوسٹ ہے جس کو میقات بولتے ہیں. مدینہ منورہ سے اگر کوئی آ رہا, اللہ زیارت نصیب کرے, تو مسجد شجرہ میقات بنے. لیکن اگر جدہ والوں کے لیے, جدہ سے کوئی آ رہا تو اس کو جانا پڑتا غدیر. آج بھی اس کا نام ہے جوفا, آج جو نام ہے وہ ہے جوفا. میں نے ابھی جو عمرہ کیا تھا تو الحمدللہ میں گیا تھا میقات کو, خاص طور پہ کہ ہمارے لیے, ہم شیعوں کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ میدان غدیر آج تک موجود ہے, لیکن اس ایریا کا نام اب جوفا ہو گیا. وہ جوفا کیوں بولتے ہیں بارہ. تو وہاں سے یہ مکے سے ایک ایسے, پلیز میری طرف دیکھو, ایک ایسے پوائنٹ پہ تھی کہ جہاں سے 4 راستے جاتے تھے. طائف کو کوئی جانا ہے وہ طائف جاتا, یمن جدہ کی سائڈ پہ کوئی جاتا, مصر کی طرف کوئی جاتا, مدینہ کوئی آتا. تو ایک ایسا راؤنڈ اباؤٹ تھا یہ, تو جہاں سے 4 راستے نکلتے تھے.
کوئی مدینہ جا رہا ہو وہاں جا تو اس کے لیے اس جگہ پہ جب آخری حج ہو اللہ کے رسول کا 10 ہجری 10 ہجری 11 ہجری، میں ایک ہسٹری بتا رہا آپ کو خالی اس لیے کہ 15 منٹ رہ گیا میرے پاس. 11 ہجری 28 سفر کو ہمارے رسول اللہ کی شہادت. یہ واقعہ ہے ذی الحجہ کا، انہیں 1-2 مہینے پہلے، آپ کی شہادت سے 2 مہینے پہلے کا واقعہ. آخری حج اور فرسٹ اینڈ لاسٹ حج آف دی پروفٹ اعلان کر دیا تھا. تو آلموسٹ جو روایتیں 120,000 کی، کتنا 1,20,000، 1,00,000 اس زمانے کا پاپولیشن دیکھو آپ، اور اس کے بعد 1,20,000 کتنا بڑا پاپولیشن ہوتا. تو 1,20,000 کی آبادی پورے مسلمان آئے تھے. اور اللہ کے رسول جب حج کر کے، جب حج کمپلیٹ ہو گیا 12 ذی الحجہ کو، 13-14 ذی الحجہ کو وہاں سے نکلے، اور 18 ذی الحجہ 18 ذی الحجہ 10 ہجری کو یہ میدان غدیر میں پہنچے، غدیر خم کے پاس پہنچے. جیسے ہی سرکار کو تو سب معلوم تھا، سرکار کا اونٹ جیسے ہی وہاں پہنچا تو کچھ لوگ آگے بھی بڑھ گئے تھے، کچھ پورے قافلے والے پیچھے بھی آ رہے تھے، پہلا حج تھا. تو فوراً وہاں پہ جبرائیل آئے، اور جبرائیل نے آ کے وہ قرآن کی مشہور آج سورہ بدر کیا کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل من اہلک ما بلغت رسالۃ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. یا ایھا الرسول بلغ، یہ جملہ اللہ نے روکا، جبرائیل نے آ کے روک کے کہا کہ یا رسول اللہ کہہ کہ یا ایھا الرسول بلغ، جو پیغام تم کو دیا تھا، جو پیغام اللہ نے دیا تھا، جو پیغام تم کو دیا تھا اس کا حکم کرو. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. کتنا آپ پورا قرآن اٹھا کے دیکھو، کہیں بھی اللہ نے اپنے حبیب سے اس طرح کی گفتگو نہیں کی. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، کہ میرے حبیب اگر تم نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو تم نے کوئی کام ہی نہیں کیا. انہیں تھریٹ ظاہر میں مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، صرف سمجھانے کے لیے بول رہا، لٹرلی اللہ کے رسول کو تھریٹ تھی. اس لیے کہ اللہ نے جب بات کیا اپنے حبیب سے، کبھی یاسین کہہ کے بات کیا، کبھی مزمل کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی مدثر کہا، اتنے پیار سے اور اتنی محبت سے حبیب کہہ کے بات کرتا. لیکن یہاں پہ کیا بول رہا، یا ایھا الرسول بلغ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. میرے حبیب اگر تم نے اس پیغام کو نہیں پہنچا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، تم نے کوئی کام ہی نہیں کیا میرا. اللہ اکبر. انہیں 22 ایئرس کی اللہ کے رسول کی وہ ساری تبلیغ اسٹیٹ پہ آ گئی. میں اپنی زبان میں بولا مجھے معاف کر دے اللہ، مجھے معاف کر دے. اسٹیٹ پہ آ گئی کہ اگر تم نے یہ نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا. اب امیجن کرو کتنا امپورٹنٹ ہے یہ حکم، کتنا امپورٹنٹ. آیت امپورٹنٹ نہیں تھی، آیت کا آرڈر امپورٹنٹ. سمجھ میں آئی بات؟ تو کتنا سخت حکم دے رہا اللہ کے رسول کو. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اس کے بعد سنو، وَاللَّهُ يَعْصُمُكَ مِنَ النَّاسِ. کہتا ہے میرے حبیب گھبراؤ مت انسانوں سے. اللہ اکبر. اللہ کہہ رہا رسول کو میرے حبیب گھبراؤ مت انسان. وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ، آخری آیت کیسے ختم ہو رہی، إِنَّ اللَّهَ يَعْهَدُ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. اب میرے حبیب تم گھبراؤ مت. اللہ پلیز غور سے سننا، یہ میرے حبیب تم گھبراؤ مت. اللہ قوم کافرین کو ان کی منزل تک نہیں پہنچاتا. اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ناظرین سے کہ مجھے یہ بتائیے کہ غدیر کے میدان میں کوئی کافر تھا؟ ارے وہ تو تازہ مسلمان تھے، حج کر کے آ رہے، حاجی تھے، سب کے سب حاجی تھے، کوئی کافر نہیں تھا وہاں پہ. اگر یہ آیت میدان میں آتی، اگر یہ آیت کسی اور جگہ پہ آتی تو پتا چلتا کہ کافر لوگ بھی بیٹھے ہوئے. یہاں تو ایک پورے 1,20,000 میں ظاہری طور پہ کوئی کافر نہیں تھا. سارے کے سارے مسلمان، سارے کے سارے حاجی. اور کون سا حج؟ رسول کے ساتھ کا حج. آج کا حج نہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ ان کا پہلا اور آخری ہے. انہیں حج مقبولہ، اللہ کے رسول کے ساتھ حج کرنے والا. اور اللہ بول رہا ہے میرے حبیب اللہ کافروں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا. اب پتا چلا کہ جو اس آیت کا حکم ہے، اب جو حکم آنے والا ہے، اگر اس کو کوئی نہیں مانتا تو پھر وہ کافر بننے والا ہے. اب تم گھبراؤ مت میرے حبیب، گھبراؤ مت. اللہ انسانوں کے شر سے تم کو محفوظ رکھے گا. اللہ کافروں کو منزل تک نہیں پہنچاتا. ویری ویری کلیئر میسج اللہ نے غدیر کے میدان میں دیا کہ جو ولایت علی کو نہیں مانے گا پھر وہ مسلمان نہیں رہے گا. میں اس سے زیادہ نہیں بولتا. عزیزوں میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں، غور سے سننا. اگر صرف اشہد، میرے غور سے سن لو، اگر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پہ جنت کو لینا تھا، کیا بول رہا یار؟ مکے میں جنت کس میں مل رہی تھی؟ کس چیز پہ مل رہی تھی جنت؟ اللہ کا رسول کہہ رہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یہ میرے جملے ہیں، رسول کے جملے. مکے میں جب اسلام کا آغاز ہوا، اللہ کے رسول جو مکے میں 13 ایئرس تبلیغ کر رہے تھے، وہ کیا کر رہے تھے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ ایک ہے، فلاح پا جاؤ گے. مجھے رسول مان لو اور
تم کو فلاح ہو جائے گی, تم جنت میں چلے جاؤ. مکے میں جتنے لوگوں نے, غور سے سنو, مکے میں جتنے لوگوں نے اللہ کو مانا اور رسول کو مانا, ان کو جنت مل گئی, اس لیے کہ رسول کا اعلان. تو میں یہی کہتا ہمیشہ, اگر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پہ جنت لینا تھا تو غدیر سے پہلے مرنا تھا. غدیر کے بعد جب تک ولایت علی کو نہیں مانو گے جنت ونت ملنے والی نہیں. جنت لینا تھا تو اس وقت لینا تھا, اس وقت مرنا تھا. اب کیا دوبارہ ایک سوال پڑھ لیں محمد والے محمد پر. میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. what I'm saying تمام مسلمانوں کی کتابوں سے بول رہا. پھر وہ منزل آئی جب یہ قافلہ پہنچا, اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ اللہ کا سخت حکم آ گیا. سرکار رک کے اعلان کیا کہ مجھے ایک خطبہ ارشاد فرمانا ہے, مجھے ایک اعلان کرنا ہے. جو لوگ آگے چلے گئے ان کو بلانا تھا. اور عرب کا ٹریڈیشن اور عرب کا تھنکنگ, عرب بگ نوز ہوتا ہے. اب ان کو بلائیں گے سر کے پیچھے, اب یہ حج کر کے واپس آ رہے. تو جناب سلمان اور ابو ذر سے کہا کہ جا کے بولو کہ حیا علی خیر العمل. حیا علی خیر العمل ایک سپرلیٹو ڈگری ہے. سارے اعمال میں سپرلیٹو ڈگری جو ہے وہ خیر عمل ہے. خیر عمل یعنی سارے عمل میں یہ بہتر خیر عمل. یہ کہہ کر جو مسلمان آگے چلے گئے تھے ان کو پکارا حیا علی خیر العمل, حیا علی خیر العمل, کہ ایک عمل صالح, عمل خیر کی طرف تم کو بلایا جا رہا واپس. تو سارے مسلمان پڑھ, اور جو پیچھے آ رہے تھے آہستہ آہستہ ان کو بھی. تو یہ پورے میدان میں more than 100,000 120,000 مجمع ٹھہر گیا. آپ امیجن کرو, سارے کے سارے بال اپنے شیف کرے, سب فریش حاجی رسول کے ساتھ سب بیٹھ گئے. اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے ممبر چاہیے. تو مسلمانوں نے کہا یار اللہ سرکار یہاں تو میدان ہے, یہاں کہے گا ممبر, آپ کیمل پہ کھڑے رہ گئے یا کیمل کے اوپر کہیں کھڑے رہ گئے, آپ کسی پتھر پہ کھڑے کے خطبہ دے دیں. پہلے بھی آپ کئی دفعہ دے چکے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا نہیں, مجھے چاہیے آئی وانٹ ممبر, یو میک اٹ. انہوں نے کہا یا ہم کبھی میک اٹ ناؤ. تو اللہ کے رسول نے کہا جتنے اونٹ کے کجاوے سب اتارو. سارے حاجیوں کے جو کیملز کے اوپر بیٹھتے ہیں کجاووں کے سارے اتار کے کہاں رہے, اور اس کا ایک ممبر بنا. تو ویسا ایک ممبر بنایا, سارے کجاوے بازو رکھ, بس 10 منٹ رہ گئے اذان کو. میں کیا کروں, تو میں اس شارٹ میں اور کئی چیزیں بولنا چاہ رہا تھا, ہو ہی نہیں سکتا. تو میں ممبر بنایا گیا, میں کیا کروں, میں بہت افسوس میں ممبر بنایا گیا. اور کہا کہ وہاں اس وقت میدان غدیر میں چھوٹے چھوٹے جھاڑ بھی تھے, پودے عرب میں ڈیزرٹ میں, کئی سارے جھاڑ کاٹ, پورے مسلمان آگے بیٹھ گئے. وہاں جیسے ہی بیٹھے انہوں نے اللہ کے رسول نے کہا جو سر پہ گترا, آپ کو معلوم عرب گترا پہنتا, کہا یہ گترے اتار دو. پورے شیف, اور دوپہر کا وقت, عرب کی گرمی, زبردست سمر, سب پسینے میں وہ کہ ہر آدمی. رسول نے کہا جوتے اتارو, جھاڑ کاٹو, سر سے گدرے اتارو. اتنا سب اہتمام کیوں کیا؟ پورے میدان سے کانٹوں کو, جو نیل سے کانٹے ہوتے تھے جھاڑ کے, وہ سارے کانٹوں کو صاف کر کے کلین کر دیا میدان کو. اللہ کے رسول نے بتایا کہ اب میں وہ اعلان کرنے جا رہا ہوں کہ بیچ میں اب کوئی کانٹے نہ ہو. اس کے بعد کہا جوتے اتارو, جب پیر جلیں گے تو یاد رہے گا. جب سر سے کپڑا اتارو گے, جب سورج تمہارے اوپر چمکے گا نا, تو جب یاد رہے گا. تم یہ نہیں بول سکتے جھاڑ کے نیچے میں سو گیا تھا. اب بالکل جاگتے ہوئے سنو, میرے یوتھ کو میری خواہش ہے کہ یہ سرمن امام علی کا پلیز پڑھو, ہاتھ جوڑ کے بول رہا, ایکسٹرا آرڈینری سرمن ہے. میرے یوتھ کو بولتا انگلش میں بھی ہے کہ 2 سرمن ضرور پڑھنا, 2 سرمن. ایک شہزادی کونین کا سرمن جو باغ فدق کے لیے بی بی نے دربار میں مدینے میں دیا, یا ان کے بابا کا غدیر کا سرمن, ایکسٹرا آرڈینری سرمن. پورے مسلمانوں کے سامنے اللہ کے رسول نے پہلی مرتبہ اپنے احسانات کا, اپنے فیورز کا ذکر کیا کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا, کہ تم اندھیروں میں تھے, میں نے تم کو روشنی دی, تم بت پرستی کرتے تھے, میں نے تم کو صراط مستقیم پہ بتایا, تم جہالتوں میں تھے, میں نے تم کو علم دیا, تم اندھیروں میں تھے, میں نے تم کو نور عطا کیا, میں نے تم کو اللہ کے راستے کو بتایا, تم جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں, میں نے تم کو جنت میں لے کر گیا. میری طرف سے اللہ کی وحدانیت کو تم نے مانا, مجھے رسالت مانا. جب پورے میں تو ایک شارٹ ایک جملہ بول رہا, اتنا بڑا سرمن ہے, اتنا پیارا سرمن ہے, you will feel it, really you will feel it. یہ سرمن پڑھنے کے بعد اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ listen کہ میری جو پرسنالٹی, کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ ہوں؟ اس کا مطلب یہ کہ جو کچھ تمہارے وشز ہے, جو کچھ تمہاری خواہشات ہے, جو کچھ تمہاری چیزیں, ان سب کے اوپر میری قدرت ہے. یعنی تمہاری اولاد پہ, تمہارے مال پہ, تمہارے پیسے پہ, تمہارے گھر, ہر چیز پہ میں تم سے زیادہ اعلیٰ رکھتا ہوں. تو سارے مسلمانوں نے ایک آواز ہو کے کہا خالو بلا, ہمارے نفسوں پہ آپ کو اختیار, ہماری کوئی مرضی نہیں, جو مرضی آپ کی وہ مرضی ہماری. اب تک مسلمان سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ بولنے والے کیا. پورا خطبہ ارشاد فرما, میرے مولا جو سامنے بیٹھے, میرے مولا کو بلایا, میرے مولا کی جوانی, میرے مولا کو بلایا, علی آ کے ممبر کے بازو کھڑے ہو. کہا نہیں علی کھڑے نہیں رہنا ہے, آج میرے سامنے آئے, پورا مجمع کے سامنے میری طرف دیکھ, لک ایٹ می. میرے مولا کا چہرہ ایسا, پیٹ اللہ کے رسول نے پیچھے سے اٹھایا امام علی, پیچھے سے, شولڈر میں, اندر سے ایسا اٹھا کے پورے مجمع, خود کھڑے ہو, بیٹھ کے تو نہیں اٹھا, ایسا اٹھایا
उठा के पूरे मजमे को, जितना क्राउड था 120,000, उन सबको बता, क्या जानते हो ये कौन है? सबने कहा अली अली अली। गदीर में पहली मर्तबा 1,20,000 ने कहा अली अली अली, सबने कहा अली। वो समझ ही नहीं पा रहे थे बोलने वाले क्या है। उसके बाद कहा, अब कहा कि मन खुद मौला हो फहाजा अली मौला, मैं जिसका मौला हूं अली उसका मौला है। सबको बताया, हंगामा मच गया। कहा मेरा वारिस है। उसी के बाद की वो आए थे कि या अली लहमों का लहमी, या अली दमों का दमी। वो जो दुआ है रसूल की कि जिसने अली को दोस्त रखा उसने मुझे दोस्त रखा, जिसने अली से दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की, जिसने अली से जिहाद किया उसने मुझसे जिहाद किया। अली का गोश्त, अली का फ्लैश मेरा फ्लैश है, अली का खून ब्लड मेरा ब्लड है। एक एक मौला की फजीलत को बयान करके कहा कि ये मेरा वारिस है, ये मेरा जानशीन है, ये मैं अली मेरा मौला है। मैं जिसका मौला है, रसूल को जो मौला समझते हैं, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। एक सलात पढ़ ले मोहम्मद वाले। बस दोस्तों, बस यार उसके बाद कैब में बिठाया और कहा कि मुसलमानों से बहुत शॉर्ट कर दिया, मैं क्या करूं, मेरा मजबूरी। कहा कि जाओ और अली को मुबारकबाद दो, कंग्रेचुलेट करो। आपको मालूम है ये नहीं कहा कि मॉब जाए, कहा गो वन बाय वन। ये जो आप यूके में क्यू का सिस्टम है ना आपका, यूरोप अमेरिका में, कि बड़े क्यू से खड़े रह के खाना लेते, क्यू से खड़े रहते, अगर कोई क्यू को ब्रेक करता है तो बड़ा बुरा मालूम समझते। इंडिया पाकिस्तान में नहीं समझते, वेस्ट में। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, एक डिसिप्लिन। मैं ये बोलता कि क्यू का सिस्टम वहीं शुरू हुआ था गदीर में। 1,20,000 मजमे में सबसे कहा कि यू हैव टू गो एंड से कंग्रेचुलेशन, मुबारकबाद दो जाके। ये नहीं कि चले जाओ, नहीं कहा। उस वक्त तो कोई जाएगा नहीं, उस वक्त तक उसका मिलेगा नहीं कजावा, जब तक अली को मुबारकबाद नहीं। वहीं का तो वो फेमस वाकया है कि बड़ी पर्सनालिटी मुसलमानों की जाके कहा था बक्कन या अली मुबारक हो, तुम तो मौला बन गए। इसके बाद ये वाकया, बस अब मैं बात करूंगा, मैं इनकम्प्लीट। अब मैं आपको गदीर के बारे में कि कल की रात आपको क्या प्रोग्राम है गदीर के दिन, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? अगर आप चाहते हैं, मैं पूरे लंदन वालों को बोला, पूरी दुनिया में बोला, जो अहले बैत चैनल के थ्रू मुझे सुन रहे, सैटरडे इतनी बड़ी दिन बिग सेलिब्रेशन करना, आपको वीकेंड है, यू आर लकी कि बिग सेलिब्रेशन होना आपके घरों में। मैं तेज जा रहा इसलिए का वक्त नहीं, बिग सेलिब्रेशन अपने मरहुमीन के लिए क्या करना, उस दिन जो है बच्चों को नया ड्रेस दिलाओ, नया ड्रेस दिलाओ, अभी भी चांस है, एक दिन आपके पास है, नया ड्रेस दिलाओ और बच्चों को टॉफी दो, बच्चों को कैंडी दो, बच्चों को गिफ्ट दो। उनको बताओ कि ये सबसे बड़ी ईद है, सबसे बड़ी ईद है, ईद उल अकबर है। बच्चे सेलिब्रेट करो, लेकिन इस्लाम के फ्रेम में रहकर सेलिब्रेट करना। इस सेलिब्रेशन का यह मतलब नहीं है कि अपने घरों में आज इतना बड़ा दिन है, ईद का दिन है, मुहर्रम भी करीब है, चलो एक इंडियन सॉन्ग सुनते, ये कभी नहीं करना। ये कभी नहीं बोलना कि चलो यार इतना बड़ा दिन है, एक इंडियन मूवी देख लेते हैं, सब फैमिली मेंबर्स बैठे हुए। नो, ना मूवी देखना ना सॉन्ग सुनना। ये नहीं करना कि ईद का दिन है तो चलो बेपरदा कहीं मार्केट में जाके मॉल में जाके आएंगे, लंदन में मॉल्स खुल गए। नो, डोंट डू इट। मैं एक ही बात बोला, जो इस्लाम का फ्रेम है उस फ्रेम में रह के तुम अमल करो और ईद के दिन गुस्ल कर लो। मेरा क्लिप आने वाला है, वो क्लिप सुन लेना। ईद के दिन गदीर का वो करना, उसके बाद अपने मरहुमीन के लिए बेहतरीन अपने अपने घरों में बैठ के, अपने अपने घरों में लंदन में बैठ के, जहां जहां से मुझे सुन रहा, बैठ के उस दिन ज़ियारत अमीर अल मोमिनीन, ज़ियारत अमीनुल्लाह, मेरे मौला की वो मशहूर ज़ियारत जो नजफ अशरफ में मैंने पढ़ी है, और मैं खुद गदीर का दिन मौला के रोजे में गया था 2 साल पहले लंदन ही के ग्रुप के साथ, अल्लाह आबिदी ट्रैवल्स के साथ। मौला हम सबको बार बार गदीर का नजफ अशरफ में करना नसीब हो। मैं आपसे एक बात बोल रहा कि गदीर के दिन ईद, आप ईदी देना, उसके बाद गदीर के दिन सदका निकालना, गदीर के दिन बेहतरीन मिठाई खिलाओ, गदीर के दिन ज़ियारत अमीनुल्लाह, मेरे मौला की मशहूर ज़ियारत। जब ज़ियारत पढ़ना तो ये नियत करके पढ़ना कि ये ज़ियारत मैं अपने मरहूम बाप की तरफ से, माँ की तरफ से पढ़ना, भाई बहनों की तरफ से, सारे मरहूमीन की तरफ से नियत करो वो पढ़ने का। उसके बाद गदीर का एक आखिरी फायदा देता कि अगर आप लोग चाहते कि नबी आदम से लेके हमारे रसूल तक 1,24,000 नबियों की, रसूलों की अगर आप खाना खिलाना चाहते और खाना खिला के सवाब लेना चाहते, 1 साल तक आपका रिस्क खुला रहेगा। मेरी ख्वाहिश है लंदन के हर मोमिन से कि तुम लोग गदीर के दिन किसी एक मोमिन को खाना खिलाओ। किसी एक को खाना खिलाने का सवाब कितना है? जैसा तुमने 1,24,000 नबियों का खाना किया। अगर आप लंदन में नहीं कर सकते तो जस्ट सेंड मनी टू बैक होम टू योर इंडिया, पाकिस्तान में बोलो कि ईद के दिन, गदीर के दिन किसी यतीम को, गरीब को खाना खिलाओ। एक को मील दोगे, 1,24,000 का सवाब मिलेगा। अब सोचो 1,24,000 नबियों को कभी मौका मिलेगा खाना खिलाने का? हम सोच नहीं सकते। इतने लोगों को खिलाने का सवाब उस दिन एक आदमी को खिलाने का है। तो मेरी ख्वाहिश है हर आदमी सदका दे, ज़ियारत अमीनुल्लाह पढ़े मौला की, लोगों के खाने की, एक आदमी की कम से कम खाने की दावत करे। घर में नहीं करते, बैक होम इंडिया पाकिस्तान में करो और पैसे भेजो, अभी भी चांस है, भेज के वो सवाब लो। और उस दिन 2 रकात शुक्र की नमाज पढ़ना। अपने माँ बाप अगर जिंदा है तो माँ को पास जाना और जाके माँ को मुबारकबाद देना, इसलिए कि उस माँ और बाप की तरफ से तुम्हारे दिल में विलायत अली आई है। अगर तुम्हारे दिल में आज मोहब्बत अली है तो माँ की तरफ से आई, बाप की तरफ से आई, बाप ने हलाल रिज़्क खिलाया, माँ ने पाकीज़ा तरीके से रेज़ किया, तो उसकी तरफ से तो
ماں کے پاس جا کے اس دن مبارکباد دینا. اگر تمہارے ماں باپ مر گئے تو تم ان کے لیے زیارت امین اللہ جو پڑھو گے مولا کی, وہ زیارت پڑھنا اپنے مرحوم ماں باپ کی طرف سے کہ اللہ جیسے تو آج غدیر کے دن ہم کو ثواب دے رہا, ہمارے پاس نعمتوں کو بھیج رہا, اور تو اسی طرح آج غدیر کی جو ہم سیلیبریٹ کر رہے جو ولایت علی ہے وہ یہ مرحوم ماں باپ کی طرف سے ہے, بے انتہا ثواب ہے. اگر تم نے جا کے ماں باپ کی لحد پہ جا کر یا اپنے گھر میں بیٹھ کے ماں کے باپ مرحوم کی طرف سے زیارت امین اللہ پڑھو, ایک مومن کو کھانا کھلاؤ, نیا لباس پہنو, صدقہ دو, اور 1 سال تک کے رزق کیا حفاظت ہو جائے گی. 1 سال تک تمہارا رزق کبھی نہیں رکے گا اگر تم نے یہ عمل کیا انشاءاللہ. بحق من کنتو مولا فہذا علی مولا, یہ پڑھو 18 مرتبہ, بحق من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا, اور 110 مرتبہ صلوات پڑھ کے مولا علی کو اس وقت میدان میں لوگوں نے جا کے مبارکباد دی تھی. آج ہم امام علی سے اتنی دور ہے, نجف اشرف میں میرا مولا ہے, ہر لندن کا آدمی ہر جو مجھے سن رہا 110 ٹائم صلوات پڑھ کے امام علی کی بارگاہ میں غدیر کی مبارکباد, اور ایک پھر صلوات پڑھ کے زمانے کے امام کو, بی بی کو اصل میں, اور جناب ابو طالب بی بی فاطمہ بنت اسد کو, اس لیے کہ جشن غدیر اصل میں احسانات ابو طالب کا جشن ہے. یہ اعلان کرو اور دعا کرو اور سب کو صلوات کے ذریعے مبارکباد دے کر اپنی نعمتوں کو, جو غدیر کی نعمتیں ہیں کہ جس کے لیے اللہ کہہ رہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا, وہ ساری نعمتوں کو حاصل کرو انشاءاللہ غدیر کے دن. ایک آواز بلند صلوات پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.